السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ دی انسین وائس پی کے صاحب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ میرا ایک دوست تھا یار، جو یہ جوک مجھے بچپن میں سنایا کرتا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ کسی بابا کے پاس گیا اینڈ بابا سے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جس کو میں پڑھوں اور میری شادی ہو جائے۔ بابا نے اس کو وظیفہ دیا اور اس نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع بھی کر دیا۔ بہت سال گزر گئے اور اس کی شادی پھر بھی نہیں ہوئی۔ بعد میں پتہ لگا کہ یار جو وظیفہ اس کو بابا نے دیا تھا وہ سعودیہ کا نیشنل اینتھم تھا، وہ کوئی وظیفہ شریفہ نہیں تھا۔ 20 سال پرانا جوک تھا شاید یہ، پر آج پھر بھی ویلڈ ہے اس سینیریو پہ۔ کل لاہور پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا، جہاں ایک عورت کے کپڑے پہ حلوہ لکھا تھا، اس کو لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی اور عربی کی بے حرمتی سمجھ کے قتل کرنے پہنچ گئے تھے۔ اتنا افسوسناک واقعہ تھا یہ، اور خدا کا شکر ہے کہ لڑکی کی جان بچ گئی، ورنہ لوگوں نے مشال خان والی اگزامپل سیٹ کر دینی تھی۔ آخر ہمارا یہ جاہل طبقہ کب شعور پائے گا؟ ان کا اسلام اپنے گھر سے شروع کیوں نہیں ہوتا؟ سڑکوں پہ اسلام ہی کیوں ان کا نظر آتا ہے؟ وہ بھی غلط اسلام۔ یہ اسلام کی کہاں تعلیمات ہے یار کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے اوپر اپنا ہاتھ لگا سکتے ہو؟ یہ تو اسلام الاؤ ہی نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دو اس نے پہنا کیا ہے نہیں پہنا، آپ کو تو اسلام یہ الاؤ کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ سارے مولوی اور یہ سارے مرد پہنچے کیسے اس عورت کو ہاتھ لگانے کے لیے؟ یہ مجھے اسلامی تعلیمات کہیں نہیں مل رہی۔ اگر کسی کو مل رہی ہے تو خدا را پلیز مجھ تک پہنچا دیں۔ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ جس بندے نے جنید جمشید کو ہراساں کرا تھا ایئرپورٹ پہ، جہاں ان پہ تشدد بھی ہوا تھا، جو ویڈیوز بہت وائرل ہوئی تھی ان زمانے میں، ان میں سے ایک ملزم کی فیس بک کی پروفائل پکچر تھی جہاں وہ ڈیوٹی فری شاپ میں الکوہل سیکشن میں کھڑا ہو کے پکچر لے رہا تھا فل چوڑے میں۔ یعنی وہ جنید جمشید صاحب پہ تشدد کرنے پہنچے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور جہاں تک ان کا خود کے اسلام کی باری آئی تو وہ شراب کے آگے جو اسلام میں سختی سے منع ہے، اس کے سامنے ہاتھ میں پکڑے یا اس کے سامنے کھڑے پکچر لے کے اپنی فیس بک کی پروفائل پکچر پہ لگائی ہوئی تھی انہوں نے۔ بھائی جنید اکرم گنجی سویگ کا مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں سلام کرنا چھوڑا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا کہ آپ سلام غلط طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ وہ ہر طریقے سے سلام صحیح کرتے تھے۔ کرتے ہوں گے شروع میں غلط، سیکھتے رہے، لیکن ایک طبقے کو سلام کرنا ان کا پسند آ رہا تھا، ایک کو غلطی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کل جو لاہور میں واقعہ پیش آیا، ادھر جس شخص کو وہاں عربی کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اس موقع واردات پہ بلایا تھا، اس کو خود اردو پڑھنی آتی نہیں تھی۔ اس کی ویڈیو موجود ہے جہاں انٹرویور نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یار مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ آپ آن لائن جا کے خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہاں اے ایس پی پہنچی، اے ایس پی نے موقع پہ پہنچ کے واقعے کو کنٹرول کرا، بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بٹ اب مجھے اس اے ایس پی کی جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی نہ مار دے یہ کہہ کے کہ اس نے ایک گستاخ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اب یہ کپڑا جو پہنا تھا اس خاتون نے، وہ ایک قطر بیس برانڈ کا تھا، اور اسی قطر بیس برانڈ نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوریز پہ بھی یہ چیز انڈائریکٹلی مینشن کر دی ہے پاکستانیوں پہ کہ پاکستانیوں انسان کے پتر بن جاؤ، یہ کوئی عربی اور قرآن کی بے حرمتی نہیں تھی، یہ ہماری قومی زبان ہے جس میں ہم نے لفظ حلوہ لکھا ہے۔ اب جس دکاندار نے یہ چیز شروع کی، جس دکاندار نے یہ پورا ماجرا کھڑا کیا اور لوگوں کو جمع کیا یہ کہہ کے کہ اس کا کپڑا گستاخ ہے اور یہ اسلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کا کوئی ایکشن ہوگا؟ اس بندے کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی چارج شیٹ بنے گی؟ اس پہ کوئی کیس بنے گا؟ نہیں بنے گا شاید یار، وہ بھی مجاہد قرار پا دیا جائے گا۔ مجھے تو ڈر اس چیز کا ہے کہ اب ریال اور درہم بھی آپ پاکٹ میں نہیں رکھ سکتے بھائی، ورنہ اس عوام نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے یہ کہہ کے کہ آپ نے عربی کی گستاخی کی ہوئی اور آپ نے اپنی پیچھے والی پاکٹ میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے عمر شریف کا ایک جوک، وہ جو اسٹیج پہ جو ان کا شو آتا تھا اس پہ وہ کہتے تھے کہ یار ایک شخص سعودیہ گیا اور پہنچتے ہی اس نے ایک لفظ کو چومنا شروع کر دیا، بعد میں لوگوں نے بتا دیا بھائی یہ بیت الخلا لکھا ہے، اور وہ آج سے 20-15 سال پرانا جوک تھا، لیکن آج تک اس پاکستانی عوام کے لیے یہ جوک ویلڈ ہے کہ ہو رہا ہے یار یہ یہی لوگ ہیں جو اسرائیل کو فلسطین سے الگ کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلسطین کو واپس ان کا حق دلائیں گے۔ یہ لوگ آگے بڑھیں گے جن کا اپنا دن کا معاملہ، جن کے اپنے دن کے حال چال اسلامی اصول کے مطابق نہیں چلتے،
انہوں نے دوسرے ملک کو آزاد کروانا ہے. یا شرم کرو یار. اور یہ بہت ہی ریئر اوکیزن ہے کہ جہاں اس خاتون کی جان بچ گئی. ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی غلط الزام لگ جائے اور آپ کی بنا جان ضائع ہوئے اس ماجرے کو ختم کیا جائے. تو یہ بہت ایک ریئر اوکیزن تھا کہ اللہ نے لاکھ لاکھ رحم کیا اور اس عورت کی جان بچا لی، ورنہ دنیا کے سامنے پاکستان کو پھر شرمندگی ہوتی. خدا را پلیز انسان بنے، نہیں تو پاکستان کے ایگزسٹنس کا خطرہ ہمیں باہر کے ملکوں سے نہیں ہوگا، اندر کی اس جاہل عوام سے ہونا ہے. ہمیں یہ پاکستان کو اندر سے ختم کر جائیں گی. دنیا میں تو بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا، اور آخرت میں اللہ نے نہیں چھوڑنا. ادھر تو آپ نے رہنا 70 سال ہے. قیامت کی اور آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. ان سب سے پوچھے گا اللہ کہ تم لوگ ایک ناحق کی زندگی لینے پہنچ گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ کو اپنا شعور نہیں تھا اور کسی پہ الزام لگا کے پہنچ گئے تھے. ایک عورت پہ الزام لگانا اسلام میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اپنا خیال رکھیے گا یار. لائک اینڈ سبسکرائب. اوکے، اللہ حافظ.